اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی الائمۃ المعصومین ولا سیما بقیۃ اللہ الاعظم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز العظیم. یہی اللہ کی حدود ہیں کہ جن حدود کو انسان کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے اس نے مقرر فرمایا اور انسان کو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزار کر اپنے سے ملاقات کرنے کا مطالبہ فرمایا کہ جیسا تمہیں بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، جس ہدف کے لیے بھیجا گیا ہے، انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے تم اپنی بہترین منزل تک پہنچو اور منزل کمال کو حاصل کر لو، یعنی پستی کو چھوڑ دو اور اعلیٰ و علیین کی منازل پر فائز ہو جاؤ. اعلیٰ و علیین کی منازل پر فائز ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک بہترین انسان بننا پڑے گا. کون سا انسان؟ جو حدود الہی کا خیال رکھتا ہو اور نہ یہ کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کر لیا بس وہی ظالم ہے. اور وہ ظلم کس پر کیا؟ اپنے ہی نفس پر کر ڈالا. اللہ کی حدود کا پابند رہنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد نتیجتاً یہ کہا گیا کہ اے انسان، جو تو دنیا اور آخرت کی آسائشوں کو طلب کرتا ہے، چاہتا ہے، ان آسائشوں کو اور ان نعمات کو اگر دنیا میں کوئی بھی تو اچھا کام انجام دیتا ہے تو تیرا ہدف یہ ہوتا ہے مجھے جنت ملے، میں جنت میں جاؤں. کوئی بھی بہترین عمل انجام دیتا ہے تو مقصد تیرا صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ خداوند متعال مجھے بہشت میں جگہ عطا فرمائے. اور بہشت کی نعمات جب تو قرآن کو تلاوت کرتا ہے تو ان نعمات سے بھی پروردگار سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے یہ نعمات ملنی چاہیے اور ان نعمات کو میں حاصل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. عزیز من، اپنے اس کنسپٹ کو کلیئر کر لیجئے. جنت یہ نہیں کہ وہاں کوئی بنی ہوئی چیز ہے کہ جس میں جا کر آپ رہیں گے. جنت اور جہنم کا کنسپٹ یہی ہے کہ جو عمل آپ نے جتنا خالصتاً یہاں پر انجام دیا اسی کے مطابق ویسا ہی، اسی عمل کے مطابق وہی میٹیریل جو آپ نے بھیجا وہ وہاں پہ آپ کے لیے بہترین گھر بنا، مقام بنا، یا جو بھی جنت میں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بنا. یعنی یہاں سے جنت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جنت کو یہیں سے لے کر جانا ہے. یہاں سے اگر آپ نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل صالح انجام دے دیا، کوئی بھی نیک عمل انجام دیا، تو جتنا خالصتاً انجام دیا ویسے کا ویسا ہی عمل آپ کو وہاں پر ملے گا، حاصل ہوگا. چونکہ جیسے پیغمبر گرامی علیہ السلام جب معراج پر پہنچے تو معراج میں یہ تو دیکھا کہ ملائکہ گھر بنانے میں مصروف ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں وہاں پہ. جب وہ گھر بنانے میں مصروف ہیں تھوڑی دیر بعد ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پیغمبر گرامی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ مخلوق، یہ ملائکہ، کہ کبھی یہ کام میں لگ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ بیٹھ جاتے ہیں. تو جواب ملا، یا رسول اللہ، جب آپ کا امتی زمین پر اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تو ہم
اس گھر کو بنانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ ہمیں میٹیریل جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اور ہم اسے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ جتنے خلوص سے وہ اس کو تلاوت کرتا ہے ہم اتنا ہی اس کے مکان کو خوبصورت تر بناتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے روایت ہے، پیغمبر گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز عشاء کے بعد ایک تسبیح کو سونے سے پہلے تسبیحات اربع کو پڑھا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پروردگار عالم 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، 1000 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، اور 500 محلات جنت میں اس شخص کو عطا کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں 500، بعض میں 5000 ہے۔ کہ وہ محلات کیسے ہیں؟ سرخ یاقوت زبرجد کے بنے ہوئے محلات، ان خوبصورت ترین محلات، وہ کس کے لیے؟ اس مومن کے لیے جس نے خالصتاً ایک تسبیح کو پڑھ لیا اور پھر ان محلات کو تباہ نہ کرے، برباد نہ کرے۔ جب اسے پڑھ لیا ان تسبیحات کے ساتھ تو اس کو قائم رکھا جائے، بلکہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر گرامی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے بیان فرمایا کہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو، باقی میں ساری داستان چھوڑ رہی ہوں، اس میں سبحان اللہ کہتے ہو تو پروردگار تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ کسی بھی خداوند متعال کی مخلوق کو دیکھ کر، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر تم کہتے ہو سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور کس قدر خوبصورت بنائی ہے۔ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو اس کی نعمات کو دیکھ کر تو تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے یہ فرمایا کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جب ہم سبحان اللہ خلوص نیت سے کہتے ہیں اور اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں کہ کس قدر قادر ہے وہ اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، پھر میرے تو کئی باغات ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں اللہ کی ہر نعمت کو دیکھ کر اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ، کس قدر قادر ہے وہ اس چیز پر۔ آپ نے فرمایا اس پہ کوئی شک نہیں، تمہارے باغات ہو سکتے ہیں اگر تم اس کی ہر وقت تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، بشرطے کہ تم یہاں سے آگ لگا کر انہیں جلا دو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، کیسے میں اپنی کی ہوئی محنت کو اور اپنے نام کے باغات کو جلا دوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو باغات لگا چکے ہو، جو لگ چکے ہیں تمہارے جنت میں، تمہارے لیے بن چکے ہیں، یہیں سے ایسا برا فعل انجام نہ دینا کہ جس کی وجہ سے تمہارے وہ باغات جل جائیں اور تم اس نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ تو اس لیے یہ درجات جو جنت میں حاصل کرنے ہیں آپ نے، یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ جب علم ہوگا تو یقیناً خداوند متعال اس علم کے ساتھ دیے ہوئے عمل کو جب انجام دیا جائے گا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ کیوں روایات میں کہا جاتا ہے کہ عالم کا بستر خواب پہ سو جانا، جاہل کا سفر حج پہ چلے جانا، عالم کا وہ اپنے گھر میں اطمینان سے سوئے رہنا جاہل کے سفر حج سے افضل اور بہتر ہے۔ اس لیے جس عمل کو انجام دیا جائے اس کے بارے میں علوم کو حاصل کیا جائے تاکہ میرا عمل رائے گاں نہ جائے۔ اور پھر خداوند متعال اپنے کلام میں فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بلند ترین مقامات، بلند ترین درجات ان لوگوں کے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا۔ یعنی اہل علم کا مقام اور اہل ایمان کے مقام کو دیکھ لیجئے کہ ان کے درجات خداوند متعال کس قدر بلند فرماتا ہے۔ اور ہم علم سے دور بھاگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ علم
اگر ہم حاصل کرنے لگ جائیں گے، بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی یہی علم ہے، جبکہ وہ آپ کے پاس مکمل علم نہیں ہے۔ جب تک آپ جس مکتب فکر میں پل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور جس خدا نے آپ کو خلق فرمایا اس کا جو دائرہ اطاعت ہے اس کے اندر رہ کر، اور اس علم کو سمجھا جائے۔ قرآن کے اندر بھی جب فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تم میں سے ایک ایسا فرد ہونا چاہیے، نفر ہونا چاہیے کہ جو گھر سے نکلے، علوم کو حاصل کرے، علوم کو حاصل کرنے کے بعد پھر واپس لوٹے اور اپنے خاندان والوں کو آگاہ کرے، ڈرائے۔ یعنی تفقہ فی الدین، اگرچہ آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، علوم کی حدود کو کراس کر لیا، اگر تفقہ در فی الدین نہیں کیا تو جاہل رہے۔ علم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ کون جاہل رہا؟ یعنی جو علم آپ نے حاصل کیا، جو بھی تفقہ فی الدین اگر نہیں کیا، چونکہ آپ دیندار کہلاتے ہیں، اور اگر دین کی حدود کو نہیں پہچانا، دینی اقدار کو، ویلیوز کو نہیں جانا، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو اہل علم کہتے رہے۔ اہل علم کون ہوتے ہیں؟ آگاہ۔ کس چیز سے آگاہ؟ اگر آپ کو انسانی فطرت کے بارے میں نہیں معلوم کہ خدا بند متعال نے مجھے کس فطرت پر خلق فرمایا، خدا بند متعال نے میرے خلق کرنے کا مقصد کیا رکھا، جبکہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، دین مبین اسلام کو قبول کرنے والے، اور بالخصوص محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھنے والے، صاحبان ولایت ہوں، اور کسی کو اگر مسئلہ وضو ہی نہ آتا ہو، کسی کو اگر واجبات نماز ہی نہ آتے ہوں، کسی کو اگر مقدمات نماز سے آگاہی نہ ہو، اور پھر وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہوں اور میں اس معاشرے کا وہ بہترین فرد ہوں کہ جس نے اتنی ڈگریوں کو حاصل کر لیا، تفقہ در دین نہیں کیا، کہ جس دین کو آپ کی زندگی کا پروگرام بنا کر بھیجا گیا، اگر اس سے آگاہی حاصل نہیں کی تو جان لیجئے آپ نے علم کو حاصل بھی نہیں کیا۔ آپ اس علم کو جب حاصل کرنے لگ جائیں گے، وہ علم بھی ضروری ہے، مگر تفقہ در فی الدین واجب ترین ہر کسی کے لیے ہے کہ وہ ان علوم کو حاصل کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہو، ایک قدم اٹھاتے ہو، تو ہر قدم پر خدا بند متعال ایک پیمبر کا ثواب، 1000 شہید کا ثواب، کہ جو جنگوں میں شہداء ہیں ان کا ثواب تمہارے حق میں، اور تمہارے لیے پروردگار عالم لکھ دے گا کہ تم نے اتنا اجر کما لیا، اس سے اتنا تمہارا ثواب ہے کہ تم نے تفقہ در دین اور علوم کو حاصل کرنے کے لیے تم چل پڑے۔ حتیٰ روایات یہ کہتی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس معاشرے کے اندر کسی حیثیت کے حامل نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، علماء، اور بہت سے لوگ تو بڑی بے دھڑکی سے علماء کو گالیاں دے دینا، علماء کے بارے میں برے الفاظ کا استعمال کرنا، ان کی اہانت کرنا، توہین کرنا، جبکہ پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عالم کے چہرے پر نظر کرنا 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ ایک عالم حق کے چہرے پر، کہ جس نے وظیفہ پیغمبری کو انجام دیا، جس نے کار انبیاء کو انجام دیا، جس کو شبیہ انبیاء کہا جاتا ہے، اس کا کام انبیاء کی شبیہ ہے، اس کے چہرے پر نگاہ کرنے سے 1000 غلام آزاد کر دیے۔ اور پھر اسی عالم کی توہین کرنے والوں کا، اگر تعظیم کرنے والوں کا، نگاہ کرنے والوں کا اجر اتنا ہے، تو پھر یقیناً توہین کرنے والوں کے لیے عذاب بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ تو اس لیے علم کے راستوں کی جانب چل پڑیے اور اپنے آپ کو اہل علم کے ساتھ متمسک کر لیجئے۔ فرمایا، پوچھا گیا کہ دوستی کن افراد سے کی جائے؟ معصوم نے فرمایا کہ بہترین دوست تمہارے علماء ہیں، کہ جن کی ہم نشینی سے تمہیں قرب الہی حاصل ہوگا، جن کی ہم نشینی تمہیں خدا اور اہل بیت کی
قریب کرے گی اور ان کی ہم نشینی پر خداوند متعال جب تم ان کو دوست رکھو گے تو جنت واجب کر دے گا۔ پھر فرماتا ہے کہ علماء کو دوست رکھنے والا، ان سے محبت کرنے والا جب دنیا سے جائے گا تو کوثر کا مزہ چکھتے ہوئے جائے گا، اور جب اسے قبر میں رکھا جائے گا تو گارنٹی دے دی گئی۔ صاحب معراج السعادہ آغا نراقی نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا کہ جب آپ اہل علم کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو وہ آپ کو یقیناً بدکاریوں سے دور کر دیں گے، یقیناً وہ قرب الہی کے قریب لے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا جب اسے قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں کیڑے مکوڑے اس کا بدن نہیں کھائیں گے۔ ابو ریحان البیرونی، یقیناً نام سن رکھا ہوگا آپ سب نے، بہترین شخصیت، علمی شخصیت ہیں یہ۔ جب شدید مریض ہوئے تو ایک عالم دین ان کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عالم دین میرے پاس آیا تو احترام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو مسائل میراث کو پوچھنے لگے کہ میراث کو تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، اس کے تمام تر مسائل پوچھنے لگے۔ عالم دین بہت حیران ہوئے، حیران ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ ابو ریحان یہ کون سا ٹائم ہے، کون سا وقت ہے، جانکنی کے عالم میں لگ رہے ہو اور ابھی مسائل شریعہ کو پوچھ رہے ہو۔ ابو ریحان نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے کہ کیا یہ بہتر ہے کہ میں اس مسئلے کو نہ جانتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں، یا یہ بہتر ہے کہ میں اس کو جانتے ہوئے یہاں سے رخصت ہو جاؤں کہ میرے درجات بلند ہو جائیں۔ یعنی اہل علم اور تفقہ در دین اور علم کی عظمت کو پہچانتے ہوئے معرفت کو پہچاننے و رکھنے والے یقیناً ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے علوم کو حاصل کر لیں، اور اگر انہی علوم کو ترجیح دینے والے، علوم کو حاصل کرنے والے اگر اس مکتب علم کو پہچان جائیں، بلکہ سید الساجدین کا بہت خوبصورت جملہ مولا فرماتے ہیں لوگ اگر علم کی ارزش کو پہچان جائیں تو یہ ناحق خون بہا کر اور دریاؤں میں سفر کر کے بھی علوم کو حاصل کریں، معرفت کو حاصل کریں، چونکہ علم کے ساتھ ایک عمل کا انجام دینا کس قدر عظمت کا حامل ہے اور قبولیت والا وہ عمل ہے کہ جو علم کے ساتھ انجام دیا جائے۔ تو عزیزان، جس مکتب فکر میں ہم رہ رہے ہیں، جس مکتب تشیع کو ہم فالو کر رہے ہیں، مکتب قرآن اور اہل بیت اور توحیدی مکتب، اس کے اندر رہتے ہوئے دیکھیے مکتب سید الشہداء میں جتنے بھی حسین کے لشکر میں آنے والے مجاہدین ہیں سب کے سب اہل علم ہیں۔ اہل علم کیسے؟ یعنی اللہ کی توحید کا علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، تلک حدود اللہ، رسول اللہ کی اطاعت میں ہیں اور ولی حق کی اطاعت میں ہے، سید الشہداء کی اطاعت میں ہے، مقام امامت کو جانتے ہیں اور علم الہی سے آگاہ ہے کہ اللہ کو وہ علم جو اس نے ہمیں حاصل کرنے کے لیے حکم دیا کہ اس علم کے ذریعے معرفت کو حاصل کرو، معرفت کو حاصل کر کے مجھ تک تم بہترین طریقے سے قرب حاصل میرا کر سکتے ہو۔ اور یہاں دیکھا جائے کہ ہر سپاہی جو آپ کا اس مکتب میں اتنا اہل علم ہے، تبھی تو اس منزل پر فائز ہے۔ جو مجاہد بھی جا رہا ہے وہ اطمینان رکھتا ہے کہ میرا یہ گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ ذالک الفوز العظیم، یہ میری عظیم کامیابی ہے، چونکہ میں نے اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اس عمل کو انجام دیا۔ اور سید الشہداء کا اس عمل کا انجام دینا اور پھر علم کی اس منزل پر فائز ہو جانا کہ حسین جیسے عالم کی اطاعت میں رہنے والے، رقاب میں رہنے والے سب علم سے سیراب ہیں، تقوی کی منزل پر ہیں،
اطمینان کی منزل پر ہیں، اور پھر اس مکتب علم کو جب انہوں نے سب کے سامنے رکھ دیا، حتیٰ دشمن بھی اس عمل کو دیکھ رہا ہے، دشمن بھی پہچان رہا ہے کہ حسین کے لشکر میں اگرچہ یہ قلیل لشکر ہے مگر یہ کامیاب کتنا ہے، کہ ان کو پروردگار عالم نے ایمان بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا، معرفت بھی عطا کی، اسی کے مطابق یہ درجات کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی معرفت کی اس منزل پر ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی حدود کا خیال کرنا، رسول اللہ کی اطاعت اور اس کے ولی کی اطاعت کو لے کر چلنا ہوگا، تو پھر اپنی ہر عزیز چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ انسان کے اندر شجاعت، بہادری، جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو اس کے اندر تمام کی تمام وہ خوبیاں نمایاں ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ انسان حق پر ہے۔ چونکہ زینب کبریٰ وہ عالمہ ہے کہ جن کو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عالمہ کہ جنہوں نے کسی غیر معصوم کے سے علوم کو حاصل نہیں کیا، معصومین سے علوم کو حاصل کرتی رہیں، اور پھر ان کو عقیلہ بنی ہاشم کہا۔ امتحان الہی میں جب آئیں، اس وقت زینب کبریٰ کی شجاعت، جو بیوی کو کہا جاتا ہے کہ لہجہ علی میں زینب گفتگو کیا کرتی تھی، جب بیوی کوفہ میں آئیں، بہت مشکل ہے کہ کوفہ کی وہ منازل کہ جب کوفہ کو سجا دیا گیا، سجانے کے بعد جب صبح ہوئی، رات کو روکا گیا قافلہ، وارد کوفہ کرنے کو کہا کہ اب قافلے کو لایا جائے۔ کوفہ والے تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیسی فہیمہ ہے زینب، کیسی عقیلہ ہے زینب۔ جب کوفہ والے تماشے کے لیے کھڑے ہو گئے، مکانوں کی چھتوں پر عورتیں چڑھ گئیں، بی جب وارد ہوئی، دیکھا کہ محمل آ رہے ہیں، بن پلانے محمل یعنی کجاوے اس کے اوپر نہیں رکھے ہوئے تھے۔ بن پلانے محمل جب وارد کوفہ ہوئے تو دیکھا کہ سید الساجدین ایک اونٹ پر جن کو باندھا ہوا ہے، جن کی گردن سے خون جاری ہے، خاردار توق گلے میں ہے، جن کی پنڈلیوں سے خون جاری ہے، کہتے جب وارد کوفہ ہوا تو بہت سے کوفی دیکھ کر رونے لگے اس قافلے کو، اور خواتین مکانوں کی چھتوں پر تھی، کچھ خواتین نیچے آ گئیں اور بچوں کو صدقے کی کھجوریں دینے لگی۔ اس وقت بی بی فرماتی ہے کہ ان الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم اولاد رسول ہیں، تمہیں نہیں معلوم ہم صدقہ دینے والے ہیں، ہم صدقات لینے والے نہیں ہیں۔ اے کوفہ والو، کہتے جب بی بی مخاطب ہوئی نا، کوفہ کی عورتیں رونے لگی۔ بی بی مخاطب ہو کے کہتی ہے جسے تم نے باغی کہا یہ حسین ہے جس کا سر نوک نیزہ پر ہے۔ جب عورتیں رونے لگی اس وقت بی بی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمیں قتل کر کے انعام حاصل کر رہے ہیں اور تم ہم پہ اشک بہا رہے ہو، یہ مکارو مگرمچھ کی آنسو نہ بہاؤ ہم پر، ہم اولاد رسول تمہارے شہر میں آئے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، حیا کرو، ہم زہرا زادیاں ہیں، ہم پر حرام نگاہیں نہ ڈالو۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔